بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افغانستان پوری دنیا کو حیران کرنے والا ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وار میں گھرا ہوا ایک غریب ملک ایسی ایک آرٹیفیشل نہر بنا رہا ہے جو افغانستان کی تقدیر بدل دے گا۔ افغانستان نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ طالبان کی اس میگا پروجیکٹ سے نہ صرف افغانستان پوری دنیا میں کامیاب ہو جائے گا بلکہ اس کی مدد سے وہ پوری دنیا کو بدلنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ ایک ایسا پروجیکٹ جو کہ نہ صرف افغانستان پر کامیابی کے دروازے کھولے گا بلکہ پوری ایشیا کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ کاش ٹیپا پروجیکٹ کے بارے میں جان کر پوری دنیا حیران ہے۔ ایک ایسا کام جو آج سے پہلے پوری ایشیا میں کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ 285 کلومیٹر لمبی 500 فیٹ چوڑی اس نہر کا نام ہے کاش ٹیپا کینال۔ اس نہر کو بنانے کے لیے گورنمنٹ آف افغانستان نے کسی سے بھی کوئی ایڈز اور کوئی انجینئر نہیں لیے۔ آخر افغانستان کو اتنی لمبی نہر بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ افغانستان مکمل طور پر لاک لینڈ کنٹری ہے۔ اس کے کسی حصے کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا۔ افغانستان کے ایسٹ میں پاکستان ہے، ویسٹرن سائیڈ میں ایران ہے، نارتھرن سائیڈ پر ترکمانستان ہے، ازبکستان ہے اور تاجکستان ہے، جبکہ نارتھ ایسٹ میں افغانستان ایک چھوٹا سا بارڈر چائنا کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے۔ مطلب افغانستان مکمل طور پر دوسری کنٹریز میں گھرا ہوا ہے۔ افغانستان کی 80% واٹر سپلائی ہندوکش کے برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں سے آتی ہے۔ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں اور کئی ندی اور جھیلیں ہیں جن سے افغانستان میں پانی کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے، جیسے کہ کابل، ہیلمند، امو دریا، ہری رود اور انڈس جیسی ندیاں افغانستان میں پانی پہنچانے کا کام کرتی ہیں۔ پوری دنیا حیران ہے کہ ایک ایسا کام جو آج سے پہلے پوری ایشیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ آپ کو بھی حیرت ہو رہی ہوگی کہ آخر افغانستان کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ ایک مین میڈ نہر بنا رہا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا اس ندی کے بن جانے کے بعد، اور کیا افغانستان کے پاس اتنے ذہین انٹیلیجنٹ انجینئر موجود ہیں جو ایسا کچھ بنا سکیں۔ افغانستان کے نارتھ علاقے ہمیشہ سے ہی پانی کی کمی کے پرابلم میں گھرے ہوئے ہیں اور ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو وہ ایریگیشن صحیح ڈھنگ سے کر سکتے اور نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں۔ پانی لائے جانے کے بعد یہاں پر کئی قسم کے اناج اگائے جائیں گے، بلکہ افغانستان تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ 2028 تک افغانستان میں اگائی گئی 50% ویٹ دوسرے کنٹریز کو ایکسپورٹ کر رہی ہوگی۔ اس پروجیکٹ کا کام مارچ 2022 میں شروع ہوا اور ابھی تک کیا جا رہا ہے۔ 2028 میں کمپلیٹ ہوگا، پر جس رفتار سے کام مکمل ہو رہا ہے لگتا ہے کہ 2025 تک پورا ہو جائے گا، اور اندازہ ہے کہ 2028 تک افغانستان کا شمار ایشیا کے کامیاب ملکوں میں ہوگا۔ اس پروجیکٹ کو 3 فیزز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے فیز میں کھدائی کا کام، دوسرے فیز میں پانی بھرا جائے گا اور تیسرے فیز میں اس پانی کو آس پاس کے علاقوں میں استعمال شروع کر دیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ میں تقریباً 600 ملین کا خرچہ آئے گا۔ اس نہر کی کنکریٹ باؤنڈری بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ کھدائی کر کے مٹی نکالی جا رہی ہے اور وہی مٹی نہر کے کناروں پر ڈالی جا رہی ہے اور ایک نیچرل باؤنڈری بنائی جا رہی ہے، ایسی باؤنڈری جس سے کوئی ایڈیشنل خرچہ بھی نہیں پڑے گا۔ اس نہر کو کنکریٹ سلیب سے فل نہ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دونوں زمین پر بھی ایریگیشن ہو سکتی ہے۔ یہ کھدائی کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں سے واٹر پمپ کے ذریعے تقریباً 500 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر سارے کھیتوں میں پانی پہنچایا جائے گا۔ ایک اور کمال چیز یہ ہے کہ ان کھیتوں میں ٹیوب ویل کے اوپر سولر پینل لگائے جائیں گے جو کہ ٹیوب ویل اور موٹر کو چلانے کے لیے استعمال ہوں گے اور بجلی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اس وقت ایک مسئلہ سامنے آیا ہے کہ ترکمانستان اور ازبکستان کا اس ریور پر کلیم ہے کہ ان دونوں ملکوں میں اس ریور سے آنے والے پانی کی تقریباً 50% کم کر دے گا۔ افغان گورنمنٹ اور ان دونوں ملکوں میں اس ایشو پر بات چیت چل رہی ہے کہ طالبان گورنمنٹ ان دونوں کنٹریز کو کنونس کر لے
1992 एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अमू दरिया पर अफगानिस्तान का भी राइट है, और अगर तुर्कमेनिस्तान अपने फ़ायदे के लिए इस दरिया पर कराकरम कनाल बना सकता है तो अफगानिस्तान क्यों नहीं। कराकरम कनाल दुनिया की सबसे बड़ी कनाल है और इसे तुर्कमेनिस्तान ने 1988 में बनाया था ताकि ऑक्सक रिवर से पानी लेकर कराकरम डेजर्ट में इरिगेशन की जा सके। इस कनाल की वजह से तुर्कमेनिस्तान ने इस पूरे रेगिस्तान को सरसब्ज खेतों में तब्दील कर दिया, और यही कुछ अफगानिस्तान भी करना चाहता है। ये पॉलिटिकल इशू जैसे ही रिसॉल्व होता है, इकनॉमिकली ये प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा लाने वाला है। अफ़गानिस्तान को किसी दूसरे मुल्क से एड्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो भूख और मुफलिसी और पिछले 40 सालों से जंग की आग में जल रहा है। इसके लिए इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। अफ़गानिस्तान अब फाइनली अपनी इकनॉमिकली डेवलपमेंट पर ज़ोर दे रहा है। जो कुछ पिछले 40 साल से अफ़गान लोगों ने बर्दाश्त किया है, अब वो फाइनली ये डिज़र्व करते हैं कि इन्हें भी सुख मिले। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।